أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جیسے کہ آپ بتا دیں آج یہ مجلس سالانہ مجلس جناب محترم غلام عباس صاحب کی طرف سے منعقد ہوتی ہے اور اس نسبت سے 28 ربیع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یوم رسالت ہے اور 28 ربیع کو بھی امام حسن علیہ السلام کا بھی یوم رسالت ہے. صرف یہ ہے کہ وہ 28 ربیع 11 ہجری ہے. نبی پاک کا دین سے تشریف لے جانا اور امام کی جو ہے 28 ربیع اس نسبت سے آپ کا مجلس ہوتی ہے. اور میں آج بھی کوشش کروں گا کہ کچھ سیرت طیبہ کے حوالے سے دونوں کی نبی پاک کی اور اس کے نوازے امام حسن علیہ السلام کی کچھ آپ کے منزلات کریں، کیونکہ شہادت ہو یا ولادت ہو یا بھی ذکر ہے تو یہ تو ہمارا یقیناً مرکز اور موقع محض نہیں ہے کہ پوری کائنات انہی کے لیے گھومتی ہے. اگر یہ اللہ پیدا نہ کرتا تو کائنات کی پوری ہے. لولا کا معاملہ تو افراد ان کو پیدا ہی کیا ہے، بلکہ یوں بھی کہا جائے اور بہتر ہوگا کہ انہوں ہی نے اللہ کی عبادت کی ہے تو دنیا کو عبادت کا طریقہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ عبادت ہوتی کیسے ہے، انہی کے کیسے کب وہ عالم احوال میں عبادت کی، اس دنیا میں آگے عبادت کی تو مفہوم میں عبادت معرفت پروردگار انہی کی وجہ سے ہے. انہوں نے اپنی جبین نیاز کو کاغذ بتایا کہ کائنات کے نبیوں کا سردار اگر اپنی جبین نیاز کو کہتا ہے تو کوئی ذات ایسی ہے کہ جو نہیں ہے. اسی بات قرآن نے یہاں بھی ارشاد فرمایا اور مزمل قوم اللہ علیہ میرا حبیب اتنی رحمان برداشت نہ کیا کرے نصف رات اور اس سے کم. یہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا یہ ہے کہ میرا حبیب نہ پیدا کرے نہ تکلیف برداشت کرے، لیکن یہ تکلیف فرمان ہے یہ تو ڈیری سے لائے سے تیری بات ہے. لہٰذا ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور چند پھری باتیں آپ کی خدمت میں کی جائیں گی. یہ قرآن مجید کی آیت عزیزہ میں نے آپ کے سامنے برابر کر دی ہے. قرآن مجید کا جو مرکز ہے اور جو محور ہے وہی آیت عزیزہ ہے کہ اللہ نے نبی کو عرض کرنے کے بعد ان پر قرآن نازل کرنے کے بعد چاہا کیا ہے ہم سے. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب آپ ان کو انعام کر کے فرما دیں اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرا حبیب ان کو بتا دو کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تابعداری محمد کی کرو گے محبوب اللہ. اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، وہ ہے ہی معاف کرنے والا. ویسے پروردگار عالم نے یعنی یہ آیت بیان کر کے قرآن کا دل میں جایا نہیں تھا، یہ اعلان کر دیا کہ میری ذات کی یقیناً تم نے معرفت حاصل کرنی ہے، لیکن میری ذات کی معرفت تم حاصل اس لیے نہیں کر سکتے جب تک ان کو نہ پہچانو، ان کی معرفت حاصل نہ کرو جو مجھے تمہارا کو جانتے ہیں. بس تم ان کی معرفت کر لو گے، ان کی دعویداری کر لو گے، ان کے نشے قدم پر چلو گے، ان کی سیرت کو اپنا لو گے، ان کی تعلیمات کو سمجھ لو گے. جو میں کہتا ہوں وہ یہ
کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں تم کر دو، تو یہ سمجھ لو کہ تابع داری محمد کی ہو جاتی ہے آگے اللہ۔ یہ ہے معیار، قرآن اس کو معیار کر دیا ہے۔ اور کوئی آدمی بھی، ہم اپنی بات کرتے ہیں دوسروں کی نہیں، کہ کوئی آدمی بھی اس معیار کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے طور پر تعلیمات نبی یا بیت میں کمی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ یہ اس کا حصہ ہے۔ اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، دیکھنا کیا کہ نبی نے فرمایا ہے نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ممبر پر علماء کرام، قائدین، علماء جو بھی کتاب بناتے ہیں وہ ایک مسئلہ والا فیصلے یقیناً اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کھل کے ایسی بات نہ کی جائے اگر یہ لوگ ہیں ان کے مزاج کے خلاف، لیکن قرآن جو ہے وہ ہمارے مزاج کی بات نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کی بات ہے۔ اب اگر میں آج آیا مجھے اعتراض کرتا ہوں کہ بے ٹوٹوا بھی کیا چاہیے سمجھانے کے لیے، اور یہ کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جائیں قرآن مجید کھولیں صبح میں 28 سے پاس سورہ تحریم، پورا سورہ تحریم، اس کی پہلی آیت، یا جو نبی الما کو حرم ما حلل ولا تبتغی مرضات ازواجک، مرضات ازواجک، اے میرا حبیب، یا جو نبی الما کو حرم ما حلل ولا، میرا حبیب آپ اپنی مرضی سے میرے حلال کرتا شے کو حرام نہیں کر سکتے، وہ بھی بیویوں کی خواہش ہے۔ یہ سورہ تحریم اگر آپ پڑھیں تو بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں 6 بیویوں کا تذکرہ، 6 خواتین عورتوں کا تذکرہ، بہت سی صحیح بخاری مسلم مشکات پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن مجید کا 28واں سپارہ سورہ تحریم پڑھ لی۔ میرا حبیب تو اپنی مرضی سے یا ایھا نبی لما تحرم ما حلل تب تک مرضا کر دو آجی، اے میرا حبیب تو اپنی بیویوں کی مرضی کی وجہ سے میرے حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ آگے پھر تذکرہ ہے، اے میرا نبی تیری 2 بیویاں ہیں، ان کے دل کے، میرا عنوان یہ میرے سیرت نمانے کے ایک لوگ ہیں کہ تھوڑی سی میں بات کروں کہ تھوڑے ہر لوگ ہیں، علامہ شبلی نمانے کی کتاب پڑھیں ساری سیرت نبی، وہ بھی چھپا رہے ہیں بات، وہ ابھی میں آپ پر کیا بیان کو کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں، غائب کو کسی اور جگہ لے جا رہے ہیں۔ اگر حبیب آپ اپنی بیویوں کی مرضی کی وجہ سے شہر کا ذکر آتا ہے جو موقع سے یہ لکھا ہے کہ آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، پھر اس میں 6 خواتین کا اور کر دیا میری جلی ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ کی ذات کا کمال دیکھیے، آیت نازل ہو رہی ہے، نبی کی 2 بیویوں کا ذکر کر دیا، میرا نبی کے بھی 2 بیویوں کے دل کے اور بیویوں کا نام نہیں دیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یا تو قرآن بیان کرے نبی کی بیویوں کے دل کے ہیں، وہ کون سی بیویاں ہیں، یا وہ نبی خود بتائیں کہ میری یہ بیویاں جن کے دل کے ہیں۔ یہاں ایک جملہ میں کیا آگے ضرور ہے، نبی کی 11 ازواج مطالعہ اور نبی کی بیویاں کا اللہ فرماتا ہے یہ مومنین کی مائیں بھری مانا کہ نبی کی انتقال کے بعد نبی کی بیوی سے کوئی آدمی کی عقد نہیں کر سکتا، اور آپ کو پتا ہے کہ احسان کس نے آئے تھے قرآن بعد میں نام کوئی احسان کیا ہے عبد المطلب نے، حضرت عبد المطلب نے جہاں بہت سے کام کیے اس سمے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی مکے کا رہنے والا مرد کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے عقد نہیں کر سکتا۔ پہلے اس دور میں جب دعوت اسلام کا غلبہ نہیں تھا یا اسلام کا اعلان نہیں تھا، یہ لوگ کام کرتے تھے، اس وقت حضرت عبد المطلب نے جو اعلان کیا اس کو قرآن آیت کی شکل دیا۔ تو جو عبد المطلب اس زمانے میں یہ کام کر رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
پھر یہ بھی سمجھ خود آ جائے گی کہ یہ مسلمان 40 سال کے بعد یہ اعلان کر رہے ہیں نبی نبوت کا اسلام کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ ان کی ولادت سے بھی بہت پہلے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت سے کام کی ہدایت ہے، قدر کی ہدایت کا وہ مقرر کی، خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ چکر آپ نے مقرر کیے، اور خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کے لیے ان کی خدمت کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب کے 7-8 کام ہیں کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں شروع کیے تھے، اور یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی ہے۔ یاد سورہ تحریم تو یاد 2 لفظ یاد کرنے آپ نے 28-12 اور سورہ تحریم اس کی پہلی آیت میں نے ظاہر کی کہ پورا سورہ ہے جس میں 6 اور 2 کا ہو گیا۔ نبی کی بیویوں میں 2 تیرے 2 بھی تو میں یاد کرتا ہوں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، قرآن نے حل کر دیا کہ نبی کی ہیں 11 الفاظ، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، 9 الفاظ کی عظمت کے لیے کافی ہے، ان کے اندر کوئی خامی نہیں، اگر خامی ہوتی تو قرآن بیان کرتا۔ جو معمولی سے معمولی نقص ہے کسی نبی کی بیوی کا، اس کا ذکر کرنا آیت قرآن کا حصہ بنانا بتا رہا ہے کہ ان 9 کی بڑی عظمت ہے جس کے بارے میں کوئی قرآن نے منع نہیں کیا۔ حبیبہ بھی ہے اور سلمہ بھی، جناب میمونہ بھی ہے، جناب خدیجہ کبریٰ بھی ہے، جناب زینب بنت جحش بھی ہے، اور بہت کے پاس اور بھی بیویاں ہیں نبی پاک۔ تو اس لیے ایک تو ہے 2 بھی آگے چلیں گے، آگے جا کے ایسا فرماتا ہے کہ میرے 2 نبی ہیں جن کی بیویاں کافرہ، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کا نام لے رہا ہے کہ میرے 2 نبی ہیں، ان کی بیویاں کافرہ، ان کا بیویوں کا نام نہیں آیا لیکن نبیوں کا نام آیا۔ آگے جا کے فرماتا ہے ایک کافر ہے اس کی بیوی مومنہ ہے، فرعون کافر ہے اس کی بیوی مومنہ ہے، اس مومنہ کا نام آسیہ کا نہیں آیا، تاریخ کا اور اس کا نام نہیں آیا۔ اور آگے جا کے فرماتا ہے مجھے بیان کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک نبی ایسی بیوی ہے جناب مریم جس کا نام نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساجدہ ہے مولا، ان کی طہارت کا ذکر بھی کر رہا ہے، نام لے کر بھی پوری کائنات میں 6 بیویوں کا ذکر سورہ تحریم میں کہا یہ میرا بات نہیں سمجھ نبی ہو جائے، میں یہاں ایک ٹکڑا کر کے آگے چلوں گا کہ 6 بیویوں کا ذکر کیا، 2 بیویاں وہ جن کا ذکر نبی کی بیویاں ہیں، 2 نبی کی بیویاں ہیں وہ کافرہ ہیں، ایک کافر کی بیوی آسیہ مومنہ ہے، اور ایک نبی کی ماں مومنہ ہے جس کا نام مریم ہے۔ یہ مریم ہے تمام کائنات میں متبادل، اور نبی فرماتے ہیں کہ کائنات کی 4 عورتیں عظیم ذات ہیں، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ میری بیوی، جناب فاطمہ میری بیٹی، فرماتے ہیں 4 خواتین کائنات کے عظیم ذات ہیں، میری بیٹی شادی کرتا عالمین کی عورتوں کی سردار جو عورتوں کی ہے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار وہ میری بیٹی ہے، اور تمام نبی کے سردار محمد عربی ہیں، اور تمام جوانوں کے سردار اعظم حسین سید الصبا کے نبی ہیں۔ اس لیے نبی پاک کی سیرت ابھی بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، کچھ سوچی ہوتی ہیں ہمارا اور کچھ آ بھی جاتی ہے۔ عظمت نبی کے لیے جہاں کافی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن بول رہی سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور میں اشارہ ایک جملے کا کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے معیار یہ ہے کہ میرا حبیب بس تو ان کو فرما دے،
ہمیں کہا ہے کیا کا کھانے والا کوئی اگر مسلمان ہے دار اسلام میں داخل ہے، دار اسلام سے باہر ہے وہ مرضی ہے، جو دار اسلام سے باہر ہے وہ مرضی جو اس کی کوئی قانون نہیں، لیکن دار اسلام کے اندر داخل ہو جائے پھر کیا ہے اس کو پھر عمل کرنا۔ ایک آدمی میں کی مثال پریکٹیکلی یوں دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ملازمت کے صبح سے لے کے شام تک دفتر کے چکر لگاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک درخواست پکڑی ہوئی ہے، دفتر 8 بجے لگے وہ 7 بجے کر رہا ہے، چھٹی 3 بجے ہوگی وہ 4 بجے کر رہا ہے، اس کی اپنی مرضی، کوئی اس پر قانون نہیں تھا آتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ملازمت مل جائے گی تو اس کا پہلا ایگریمنٹ ہوگا کہ تم نے یہ قوانین ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور تم نے 8 بجے آنا ہے، 3 بجے چھٹی کرنی ہے، نہ آپ سے پہلے آؤ نہ 3 کے بعد بیٹھو، 3 بجے چھٹی کرو، اور یہ قواعد ثابت ہیں۔ یہ سوال ہے پہلے وہ اپنی مرضی سے آتا تھا، اپنی مرضی سے جاتا تھا، اب اس کی مرضی اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ایک ادارے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اسلام سے باہر ہے، کوئی طاقت وہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ زکات دے، جو مرضی کرے، لیکن جب دارا اسلام میں آ کر کرنا اسلام کرے گا تو تعلیمات کی محمد عربی پر عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ جیسے ایک کچھ لوگ ہیں ہمارے نوجوان، وہ ہمیں بہت آئے تھے قرآن سناتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو کہتے ہیں قرآن کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ہم کہتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں دین میں یقیناً جبر نہیں، اس کے لیے جس نے دین کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا، جو اڈاپٹ کر لیا تو اس کی امپلیمنٹیشن کیا، یہ پھر نہیں والا، پھر بچہ 15 سال کا بالغ ہو جائے نماز پڑھنی پڑے، 9 سال کی بچی بالغ ہو جائے گی، اس کے قوانین پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے جو بھی اسلام کے احکامات ہیں ان کو عمل کرنا پڑے گا۔ دوسرے مقام کیا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمہارے لیے ہم نے رسول اکرم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قرار دیا، جو نبی فرمائے وہی کرنا، جو نبی کرے وہی کرنا ہے، جس کا نبی حکم دے اس کا عمل کرنا ہے، جس سے نبی روک دے اسے تم نے روکنا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ تیسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی تابعداری کی اس نے میری تابعداری کی۔ تو اس کا مطلب ہم تو کسی جگہ آزاد نہیں، جو لوگ آزادی کا دعویٰ اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد کرتے ہیں اس کو تو مسلمان ہو گیا، اور جو مسلمان ہو گیا اسے تسلیم کر دیا، اور جسے تسلیم کر دیا وہ سارے تسلیم ہم کرنے کا مطالبہ ہے، جب اسے سارے تسلیم ہم کیا، اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، ابھی تو منظر ایمان کی بات، ابھی تو اسلام نہیں ہے۔ جو اسے سارے تسلیم ہم کر لیا اسلام کا، جیسے میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ علی کے نبی کا جب ذکر ہو تو ساتھ ان کے برادر محمد علی کا ضرور ہے، جس کے بغیر اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے کیا؟ نماز فجر کے اوپر پڑھوں گا، نماز فجر نہیں میں کو اور میں کسی پر پڑھوں گا، عام نماز کی بات۔ آپ فرماتے کبھی تم نے غور کیا یہ نماز ہے کیا؟ فرمایا پوری کائنات میں سب سے اشرف انسان جسے وہ اشرف المخلوقات کا ہے، جمادات نباتات و حیوانوں کے انسان۔ پھر آپ نے فرمایا پوری کائنات کی مخلوقات میں سب سے اشرف انسان، اور انسان کا یہ پیر یہ کان یہ ہاتھ اشرف نہیں، خود انسان کے جسم میں اس کی پیشانی رکھتا ہے، اور فرمایا اس پوری کائنات میں سب سے معمولی شے مٹی نماز ہے کیا؟ اپنی قیمتی پیشانی کا معمولی مٹی پر رکھ کر اپنی عزت کا اظہار اس کی تصویر ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اس لیے قرآن مجید نے معیار نبی کی ذات کو نبی کی ذات جو ارشاد فرمایا ہمیں کرنا۔ اب اس کے اندر
پھر مورخین کا یہ کہنا کہ حسنین شریفین سے محبت، خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لینا، اس پہ سوال ہے تو نماز کو پڑھتے رہنا، یہ نبی پاک کا ذاتی عمل ہے۔ اگر یہ ذاتی ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ذاتی ہے، لیکن قرآن نے کہا نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ اور خطبہ چھوڑ کے حسنین شریفین کو پیار کرنا، ان کی شان میں جملے کہنا، لوگوں کو تعارف کرانا، یہ میرا حسنین ہے، حسین ہے، اور حسن اور حسین سید شباب علیہ جنت، جوانان جنت کے سردار یہ میرے حسنین ہیں۔ کبھی یہ فرمایا حسین الحسن اور حسین امامان کاما کالا، یہ کھڑے ہو تو امام ہیں، یہ بیٹھے تو امام ہیں، یہ صلح کرتے امام ہیں، یہ جنگ کرتے امام ہیں، یہ سارے کا سارا محبت فطری نہیں، پھر قرآن نے آگے فرمایا ہمارے جنگ میں بڑے افواہی ہو گئی افواہی ہوگا، میرا حبیب تو کلام نہیں کرتا جب تک میری عزت ہو۔ تو مطلب کہ نبی پاک میں ایک جملہ تاریخ کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسے خاص بات نہیں، لیکن مطلب مولانا شبلی رحمانی اسلامی تاریخ میں تو بڑا مقام ہے، سیرت نبی پہ انہوں نے لکھا، انہوں نے نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں ایک بار اور ہے، یہ بھی آپ جا کے پڑھیے شبلی رحمانی کی سیرت نبی یہ نمبر اول، کہ نبی پاک اتنے اخلاق کریمانہ کے مالک تھے کہ نبی پاک ایک نبی کے گھر ایک دن ہے، ایک بیوی کے گھر سے دوسری بیوی نے اپنے گھر سے اچھی چیز پکا کے ایک کے گھر میں 2 برتن دے دی، ایک بیوی نے اٹھا کے غصے سے وہ پیالہ توڑ دیا۔ اب یہ پیالہ توڑ دیا، وہ کہتے ہیں نبی اتنے اخلاق کریمانہ کے مالک تھے کہ اٹھے پیالے کی چیزیں حضرت پھر دوسرا پیالہ گھر سے ان کی جگہ پر پہنچایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اخلاق کریمانہ کو آپ کسی حد تک نہ پیش کریں کہ ایک بیوی نے توبہ کیا، اسے پیالہ توڑ دیا۔ نبی کا اخلاق اس سے بھی بڑا بلند ہے کہ جب 9 ہجری کو قبیلہ طے کے اوپر حملہ کیا ہے، علی بن ابی طالب صاحب گئے اور جب جنگ ہوئی اور تھوڑے سے اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے لوگ قید ہو گیا ہے، اس کا واقعہ بھی تاریخ نے لکھا کہ وہ آئی حاضر تائی کی بیٹی، اور آپ ان سے یہ جملہ کہا کہ میرا باپ بڑا غریب انسان تھا، میرا بھائی آ گیا علی بن حاتم آ گیا، جان چھڑا گیا، باپ میرا آ گیا، شریف خاندان کی میں بیٹی تھی اور میں قید ہو کے آئی ہوں، کوئی غیر نہیں مدد کرنے والا، مجھے اس قید سے چھڑانے والا۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ملا جس کا نام قاری جو سمجھتے ہیں نفسیات کو، فرماتے ہیں کہ تم خیر کر 2-3 دن رکو، میں تمہیں موقع بتاؤں گا، اس کے بعد جب نبی پاک فارغ ہوں گے پھر میں تمہیں نبی کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ 3 دن کے بعد جب موقع ملا تو حاتم کی بیٹی کو لے گئے ہیں علی بن ابی طالب نبی کی خدمت میں، اور کہا یا رسول اللہ یہ کچھ اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتی ہے، کچھ مطالبت۔ اس نے ساری وہی باتیں سنائی کہ میرا باپ تھا، بڑے غریب انسان تھا، میرا بھائی بھاگ گیا ہے، یا ان کا نہیں آیا، اچھے خاندان کی عورت ہو کر قید ہو کے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر ہو سکتا ہے تو میرے اوپر احسان فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ غیر مسلم تھا، اگر وہ مسلمان ہوگا تو ہم تیرے تک اور بھی احسان فرماتے، لیکن بہرحال ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قبیلہ آیا اور قبیلے کے بعد وہ 3-4 دن کے بعد گزارا تو اس کو فرمایا کہ اس کا منہ بڑی حریفانہ طریقے کے ساتھ اس کے بدن میں پہنچا، یہ تاریخ لکھا، اس کے اثرات بتاؤں۔ جب یہ واپس گئی ہے اپنے گھر میں تو علی جو اس کا بھائی تھا واپس آ چکا، اس کو کہتی ہے آج مجھے واپس لے کے کوئی شریف انسان کے پاس جس کا نام محمد آئی ہے، وہ پھر واپس خود بھی کرنا پڑا، بھائی کو بھی کرنا پڑایا۔ اس کے بعد پھر تربیت نبی کا اتنا اثر تھا کہ حضرت علی بن حاتم علی کے صحابہ میں تھے اور جنگ لڑتے رہے، ایک دائیں آنکھ جنگی جمن میں، بائیں جنگی صفین میں ہوئی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی جنگوں میں قربان کر کے فرمایا کہ شکر ہے اس کا کہ جس نے ہمیں محمد علی کا ترجمہ کر دیا۔ ہم 2-3 سال اور پیچھے
ہم کسی قتل وغیرہ لگے ہوئے، اس کو اغوا کر دیا، اس کو نامتوان ہے، اس کے اغوا ہے، اس کے قتل ہے، اس کی علاج کے بعد اس کو یہ کر ہم لوگ اس چکر میں پڑے، ہمیں تو اسلام کا ایکسرسائز منزل ہی نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا بڑا آدمی چھوٹے کی عزت کرے، بڑا آدمی چھوٹے سے پیار کرے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے۔ فرمایا کیوں؟ بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کرے تو یہ سوچ کر کرے میری عمر زیادہ ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، اس کے گناہ تھوڑے۔ چھوٹا بچہ بڑے کی تعلیم کرے یہ سوچ کر میری عمر تھوڑی، اس کی عمر زیادہ، میری نیکیاں تھوڑی، ان کی نیکیاں۔ جب یہ بیان ہوگا تو اس کے بعد کے لیے اسلامی معاشرت نہیں، صرف اذان دینا اور کامن پڑھ لینا اور پھر نماز پڑھ لینا کافی نہیں۔ تعلیمات کا سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہوا، جابر بن عبداللہ صحابی رسول تشریف لائے، فرمانے آئے جابر کیا تمہیں سورۃ الفاتحہ کے فضائل بیان کر یا اللہ۔ پھر آپ نے بنایا قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے جس میں اللہ کی حمد ہے، اس میں بہت سے پہلے بہت کچھ بیان کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، اے جابر اگر سورۃ الفاتحہ کسی مردے پر پڑھی جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا اس کی برکت۔ نبی پاک بیمار ہوتے ہیں آپ، یہ وہ اللہ کی کرم لاتے ہیں۔ اور ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آج بڑی خراب ہے، آپ کو بخار ہے، کمزوری ہے، فرماتے ہیں یہ صحیح، تم صحیح کہتے ہو، لیکن پھر بھی آج بھی میں قرآن مجید کی یہ بیماری بھی مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے نہ روک سکی، آج بھی میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کری۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں، ظاہری طور پر کمزور ہیں، پریشان ہیں، خوف الہی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سورہ واقعہ نے اور اما یا تکالم فیس میں سپارے کی روایات ہیں، انہوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے، جس میں قیامت کا ذکر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے والا نبی، 360 مرتبہ اللہ کی حمد کرنے والا نبی، جنگ خندق میں صحابہ کے ساتھ مل کر جنگ خندق کھولنے والا نبی، 3 دن تک بھوکا رہ کر پیٹ سے پتھر باندھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کام کرنے والا نبی۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جب جنگ خندق میں 3 دن گزر گئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی کاسے تشریف لائے اور آپ کے سلام کے بعد بابا جان ایک روٹی لے کے آئی، فرماتے ہیں کیا بات، یعنی بابا جان اسنیک سے کھانے کے لیے ایک روٹی میں آپ کے لیے لے کر آئی، آپ بھی نوش فرماتے ہیں شکر ہے پروردگار کا کہ میں یہ روٹی نوش کر رہا ہوں، 3 دن ہو گئے ہیں کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، ایک لقمہ بھی جس کے پیٹ میں نہ گیا ہو اور وہ کنجر کھول رہا ہو، تمام نبیوں کا سردار ہو، بڑوں سے شکر کرتا ہو، عجیب لوگوں کی تعلیم کرتا ہو، مہمان نوازی کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، استغفر اللہ ربی و کرتا ہو، جو کچھ یہ سب کرتا ہو، اور ہمیں اللہ فرماتا ہے تو نبی کرے تم کرو۔ یہ ہے سوال، کیا میں ایسا کروں؟ اگر نہیں تو ہمیں کون، میں یہ نہیں کہتا کہ کون گناہ گار ہے، کون مجھے اس سے کوئی بولی نہ، میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں جو کام کرتا ہے اچھی بات، لئی کرے انسان الا ما سعى، جو کوشش کرتا تھا فرماتا ہے اس کو اجر ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، میں کسی کے اجر کو ضائع بھی نہیں کرتا، تم کام کرو، لا شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں نعمتوں کا اضافہ کروں، نعمتوں کا اضافہ کرنا میرا کام، نبی کو عالمین کے نبی کا سردار بنانا میرا کام، آیت قرآن گرد رسول میں نازل کرنا میرا کام، تمہیں زندگی اور موت اور رزق دینا میرا کام، تو ہم دل پروردگار کو ہم جو نہیں دے پاتے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، تیرے پاس ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں فرمایا نہیں، تمہارے اختیار اپنے ہیں، کام اپنے ہیں، تیرے کام اپنے ہیں، تمہارے کام میں میں ایسا نہیں کہتا میرے میں تم نہ تو میرے اختیارات ایسی ہیں۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ میرا وعدہ ہے اگر تم نے میری عبادت معرفت کے ساتھ کر دی تو میں تمہیں اجر عظیم کرتا ہوں۔
یقین بتا آج کی نئی نسل دین سے کیوں دور؟ بالکل دنیا کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات۔ آج کے نوجوان دھماکہ کر کے اور بم پھینک کے لوگوں کو شہید کر کے یا جنت میں جانے کی ہم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے انہیں دین کا پتہ ہی، انہیں یہی دین بتایا گیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم میں خالدا کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، روز اخبار پڑھیے، ٹی وی کا اخبار پڑھیے، آئی خبر ٹی وی اور پڑھیے، یہ لگا دیتا میں نماز پڑھے گا، عمران میں نماز پڑھی، میرے ماں کے اتنے شہید ہو گئے، اتنی تکمیل ہو گئے، اور ایک بندہ جو ہے وہ چلا گیا 17-18 سال کا لڑکا، وہ جنت میں چلا گیا، اسے کہا کہ تم نے جنت میں جانا۔ یہ تاکہ اس کا مطلب کہ ہم نے روح اسلام کو سمجھے، ہمارے ممبر سے ہمارے علماء نے صرف یہی پڑھا کہ نماز جمعہ پڑھو کیسے آ جاؤ، بس جمعہ پڑھو کے بعد مسجد بند ہو گئی تھے تو اثر پہنچ جاتی یہ نہیں۔ اور نظیر باقاعدہ ایک ٹکڑا ابو علی سینا اپنے زمانے کا دین ترین تصویر اور انسان، بہت تمام کمالات کا مالک ابو علی سینا، ان کی شاگرد نے ایک بار ان سے یہ کہا کہ اگر آپ دعوی نبوت کرتے تو سارے لوگ آپ کو یہاں اور مانتے ہیں، دانشمند اور حکیم اور طبیب آپ کو نبی بھی مانتے گے، یہ اس کا خیال تھا۔ لیکن حکیم ابو علی سینا نے سمجھدار تھے، کہنے لگے اچھا ایک دو دن مجھے موقع دو، میں اس کو جو سردی کی رات میں نصف شب کے قریب اپنے شاگرد کے ساتھ کمرے میں گئے ہوئے تھے، نصف شب کے قریب سخت سردی کی رات میں جس نے کہا تھا کہ اپنا نبوت کا دعویٰ کرے، فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلاؤ۔ پانی باہر تھا، یہ سردی میں اندر سے ہاتھ نہیں گیا ہوا تھا، یہ ڈالنے لگ گیا تھا، تھوڑی دیر بھی ٹھہرے ابھی ٹھہرے ابھی ٹھہرے، وہ پانی مانگتے رہے اور یہ تھوڑا تھوڑا اس کو ڈالتا تھا کہ سردی میں کون نکلے گا، باہر پانی آئے گا۔ اسی گفتگو کے دوران اس کو پایا اور کوئی بندہ مسلمان کو لگتا ہے اذان پڑھ کر اوپر کہتا ہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صبح کے نام میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اذان دی ایک ٹکڑے نے اشارہ کر دیا، فرمایا تم مجھے کہتے ہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، سارے لوگ مجھے نبی مان لیں گے، تم مجھے پانی کا ایک گلاس دینے کے لیے چاہتے، قربان محمد پر مدت کوئی مجھے نہیں چلا گیا، اس کے ماننے والے اس سب کا دن میں گلزن اٹھ کر اور گلزن اعلان میں سوال ہو کر کہہ کہ محمد اللہ اسلام یہ جذبہ کرتا ہے، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے بھی میرا یہی ہے کہ ساری رات 5 بجے تک معلوم کرنے والے نوجوانوں، ہم تمہارے جذبے کی بڑی داد دیتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ کسی نے تمہیں بتایا ہے کہ معلوم کرنا چاہیے، رات کو شب بیداری کرنی چاہیے، یہ سارے کام جس نے بتائے ہیں آپ ان پہ عمل کرتے ہیں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم آپ کو داد دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہم کریں گے آپ سے کہ 12 بجے رات تک جاگ کر بیان کا معلوم کرنے والوں، بہتر یہ تھا کہ تم فجر کی وقت نماز کی وقت اٹھ کر علی اکبر کی سیرت پہ عمل کر کے اذان کہہ کے نماز پڑھتے تاکہ لوگ تسلیم کر لیں گے یہ محمد کے ماننے والے بھی ہیں اور علی اکبر کو کسی کو ابھی جھوٹ کر رہے تھے، ایک بات آپ کی مرضی کے مطابق اسلام آپ قرآن کریم پورا بھی قرآن پڑھیے، آگے سے قرآن کی آیتیں جو میں نہیں پڑھتا اس وقت یہی بھی میرے سامنے کا نارا کھول کے نبی، اے نبی کو کھل کے عظیم کا مالک، سب سے زیادہ قرآن مجید نے نبی کی تعریف بیان کروائی، وہ کھل کے عظیم کا مالک، اس سے بھرپور جمع اقلال کھل اتنا
ایک آیا نوجوان صحابہ تشریف فرما، ایک آدمی یہاں سے نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ پھر اسے اصرار کیا، زور دے کر کہا یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، لیکن تو بتا تم نے گناہ کیا ہے۔ اب ایک جملہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک چھوٹی آیت آگے کی آیت میں تیرا اپنا نتیجہ نکالی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچی دی، 4-5 سال کی ہوئی وہ بچی۔ ایک دن میں نے ناراض ہوا کہ کپڑے پہنا کے اپنے گھر سے سیر کرانے کے لیے گیا، راستے لے گیا، بعد میں کنویں کی منڈیر سے کھڑے ہو کر میں نے بچی کو کہا کہ بچی کو کنویں میں اندر کیا، جو ہی بچی نے جھانکا تو میں نے اس کو دھکا دے دیا، بچی کنویں کے اندر گری۔ یہ کہتا ہے جملہ ہوتے گا ہائے بابا جان، کہتا وہ جو جملہ ہوتے گا ہائے بابا جان، وہ میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں، میں نے بہت سنا۔ اچھا یہ جو اس نے کہا نا ہائے بابا جان، اور یہ اس نے جو عمل کیا کسی طریقے قرآن میں یہ آیت ہے کہ یہ اسلام نہیں بولتے جاتے ہیں۔ یہ ساری بچیاں اب میں تھوڑا سا دعویٰ کروں گا، یہ ساری بچیاں قیامت پر اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گی، پروردگار سے پوچھا جائے ہمارے جرم کیا ہے۔ اور میں دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ سارے مقتولین، جیڑا اسماعیل خان، جیڑا غازی خان، کوئٹہ کے سارے مقتولین کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت پر جمع ہو جائیں گے۔ پروردگار ہمارا جرم کیا تھا، اور اگر جرم تھا تو یہی جرم تھا کہ علی بن ابی طالب سے محبت، کیونکہ تیرے نبی کا حکم تھا، ہم تیرے نبی کے حکم کے عمل کرتے ہیں۔ آپ کو فرمایا کہ ایمان زندہ ہے، کہنے لگے فرمایا کہ خالہ زندہ ہے کہ ہاں خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف۔ جب وہ نکلا نوجوان تو نبی نے اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اللہ اس کے گناہ جلدی معاف۔ یہ ہے وہ تعلیمات کا نظام معتدل کا ترجمہ نبی نے کیا اور یہ کیا۔ اور میں آپ کی قوم کا بھی پیغام بلا ہو کے رکھ پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کوئی کسی بھی دشمن اہل بیت کے ہاتھوں مارا جائے تو اس کے مرغا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں یقین ہو جانا چاہیے اگر ہمارا امام علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تو کے پیچھے ہیں، لیکن گھر لگا کے اتاریے نہیں، یہ نام نہیں کر رہا ہوں۔ گھر میں اگر لگائیے گی لگانا واجب نہیں، لیکن اگر گھر میں ہم لگایا تو اتاریے نہیں، اتارنا بتا رہا ہے کہ ایمان میں کچھ کمزوری ہے۔ اس لیے ایمان کمزور نہ کرے، ایمان اپنے مقام پہ کئی کام ایسے ہیں جو کئی بار کریں، کئی آپ کئی ملکوں میں چلے جائیں جہاں اسلام کا کام نہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اللہ جانا پردھان جی کہیں یا کام لیتے، آپ کا کام یہ جہاں موقع ملے کسی نہ کسی طریقے سے نماز ہے، اسی کو تقیہ بھی کہا ہے۔ یہ تقیہ کا لفظ بھی لوگوں نے بہت بدنام کر رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام سمیہ، حضرت عمار یاسر کی بات ہے۔ حضرت عمار نبی صحابی ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تجھے ایک بات ہی گروہ مدد کرے گا، حضرت عمار۔ تو جب جنگ صفین ہوئی، ادھر علی کے ساتھوں میں عمار ہیں، ادھر دوسرے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، ایک اسلامی دربار یہ قرار تھا اسے جنگ نہیں، وہ دیکھ کر جب حضرت عمار یاسر علی کی حمایت میں ادھر شہید ہو گئے تو وہ فوج چھوڑ کر ادھر سے ادھر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہتا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حاضر میں کون ہے، نبی نزدیک تھی کہ عمار ہٹ گیا، اس کو باغی لوگ حضرت عمار بن یاسر اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، حضرت عمار اور ان کی زوجہ جناب سمیہ، عمار کی والدہ، لوگ قانون میں قتل کر بڑے عجیب سی طریقے سے ان کو دردناک طریقے سے
پیٹ پہ لٹا کے اوپر لوہے رب کے گرم ٹیکے سے سلاخی کر کے امام صاحب کو پیش کیا اور کہا ہمارا بیٹا نبی کی شان میں یہ جملے کہو ورنہ دنیا لگا کہ یہی اشر ہوگا. ہمارے وہی کچھ کہیے جملے جو کافر چاہتے اور اس کے بعد ان کی جان بچی. یہ جملہ میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ ایسے نہیں کہ کہیں کی آواز آئی ادھر سے بات یہاں آوازیں نہیں آتی یہاں گائے جانا. ہم آ گئے ہیں دور کے نبی پاک کی خدمت میں ہم نے مصیبتیں بیان کی اور کہا یار ایسے ایسے مجھے مجبور کیا گیا میں نے ایسے ایسے جملے آپ کی شان کے کہے فرمایا ہمارے جان بچانے کے لیے اور بھی کئی بار کرنا پڑے تو کیا کرنا. تو ایمان کا پکا ہے تیرے ایمان کی محمد ہوا. آج ایک چھوٹی حدیث آتی ہے میں آپ کو پورے اس کے بعد تھوڑا دیکھ کر امام حسن یہ مسجد ہے نبی پاک ہے مسجد نبی دین سے شخصیات نبی کا کئی بار نبی سے کئی بار ذکر کیا. نبی پاک اور علی منصور سلمان فاطمی صحابی رسول نبی فرماتے ہیں کہ سلمان فاطمی یہ سلمان محمدی یہاں پوچھا جائے گا یاد رکھیں یہ سلمان فارغ کرنے والا غلام اور یہ آپ کے اہل بیت میں داخل ہو گیا. اب سلمان بھی نہ حضرت ہے سلمان میرے اہل بیت یہ سلمان فارغ کا نہیں یہ سلمان محمدی ہے اس کو محمدی کہا یا دوسرے کی کیا اس نے کون سا کمال کر دیا ایک صاحب نے اور ایک محسوس کر دیا فرمایا یہ وہ کہا کہ یہ سلمان جو کشتی عالم محمد میں سوچ سمجھ کے سوال ہے. ہم نے تو قرآن پڑھا ہے حضرت نوح علیہ السلام میں کہتے ہیں پروردگار میرے بیٹے کو بچا یہ میرا بیٹا ہے میرا ہے اللہ کی آواز آ رہی ہے تو ہوئی نہ ہوں کبھی نہ آئے بھی نہ ہوں ہمارے رکائے رکھا دے اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں رہا کہ تیرے حد سے نکل گیا کہ نبی کی نبوت کا انکار کرے تو نبی کا بیٹا بھی ہو جائے وہ حد سے نکل جاتا ہے. سلمان تیری عظمت کے لیے بڑا تھا بھارت سے آ کے محمد کے عہد میں یوں شامل ہو رہا ہے. وہ کشتی ابرار کی لکڑی کی کشتی تھی وہ لکڑی کی کشتی میں سوار نہیں ہوا ہے سے نکل گیا کہ ابرار کی کشتی میں سوار کیا ہے اکبر پر یہ سلمان ہیرو شخصیات نصیب فرمان نبی پاک بشارت دو سونے والے علی سو رہے ہیں سلمان خراب کر تم انا وہی کو بنا دنیا واقعی تھا. تین چیزیں مجھ محمد کو کائنات میں بڑی پسند نبی صاحب آج مسجد کو ادھر مسجد کی جانب چلنا مجھے بڑا پسند. وہ عیادت مریض کسی مریض کی عیادت کرنا مجھے محمد کو بڑا پسند ہے. وہ تشیع جنازہ مرنے والے کی ہمارے جنازہ میں شرکت کرنا نبی کو بڑا پسند. نبی کو کیا آج مسجد کو ادھر مسجد کی جانب مریض کی عیادت کرنا اور مرنے والی کی بچائیے تھے جنازہ. یہاں مریض کی عیادت کا ایک جملہ میں آج کر دوں 5 امام کرواتے 5 امام فرماتے جب کسی مریض کے پاس جاؤ اس کی عیادت کے لیے تو 3 کام کرو. پہلا تو یہ ہے کہ تھوڑا سا تحفہ لے جاؤ چاہے خورما ہی کھلاؤ. پھر مریض کے پاس بیٹھو اس کے لیے دعا کرو اللہ سے تھوڑی دیر بیٹھو اور اس کے بعد جب اٹھنے لگو تو اسے ہو آپ کو آپ کے لیے دعا کریں. وہاں فرماتے ہیں وہ جو مریض تمہاری دعا کرے گا سیدھی کائنات ہوگا بغیر کیا. ہم ایک سوچتے رہتے ہیں ابھی اتنا بھی نہیں ابھی جانا ہے ابھی وہ ہے وہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا تھا وہ ہمارے گھر نہیں آیا تھا اس نے ہمارا بات نہیں پڑا تھا ہمارے وہاں نہیں کر سکتے لیکن ان کے عید ہماری فرماتے ہیں تشریح و جنازہ کوئی ماجر کے جنازے میں جاؤ کوئی مریض دوست کی عیادت کرو اللہ کی مسجد کی جانب جاؤ نماز جیسے دوڑ کے جاؤ مسجد میں جاؤ دوڑ کے نمازیں پڑھو اپنی پیشانی جھکا کر الحمدللہ سب کے ساتھ. جب تم یہ کہو کہ الحمدللہ رب العالمین
اور وہ بندہ جسے نماز ہی نہیں پڑھ جاتی اس لیے وضو بھی درد پڑتا ہے، کہتا ہے وہ صحیح وضو کسی طریقے سے کرتے، وہ ٹوٹی پوری زبان پہ انبار جائز انبار جانتا نہیں، جب وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، کروایا نہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ملائکہ کچھ نہیں مطلب کیا ہے پروردگار سے میری حمد بیان الحمدللہ رب العالمین، فرمایا یہ میری حمد یہ میری کر رہا ہے، اس کو منزل مقصود تک پہنچانے میں بارہ جب نبی پاک نے ساتھ میں 3 چیزیں مجھے نہیں سنانی تو بات آئی نبی پاک کا قدم نہیں، اگر نبی پاک کا بھی قدم ہوتی تو ہم قدم کرتے، بات آگے چلتی ہے، بیٹھا ہے وہ انسان جس کا نام ہے علی، ولی کائنات کے ولی کا تھا، وہ ولی جس کو کلم اللہ بھی کہتے ہیں، جسے وجہ اللہ بھی کہتے ہیں، جسے عین اللہ بھی کہتے ہیں، جسے عین اللہ بھی کہتے ہیں، جسے لسان اللہ بھی کہتے ہیں، اس کا ہر کام اللہ کی مرضی سارے صحابہ کو رضی اللہ کہیں گے، ہمارا تو عقیدہ اور ہے نا، یعنی ہم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن اگر ہم جنرل بات کریں تمام مسلمانوں کی اس میں کوئی اختلاف نہیں، سارے صحابہ رضی اللہ سے ایک علی کا رحم اللہ، مولا کا مطلب ہے کہ وہ چہرہ جو کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں، وہ علی جس نے پیدا ہوتے ہی خانہ کعبہ میں تلاوت قرآن کی، جس نے محمد علی کے چہرے کی زیارت کی، وہ علی جس نے نبی کی زبان کی ہو، جو مسجد میں شہید ہوا ہو، وہی قلب ہوتا ہے، جس نے 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر 360 چھوڑ کر نبی کے شانے سے سوار ہو کے کائنات کو قیامت تک نہیں بتا دیا، اے مسلمان آؤ 8 ہجری کو دیکھو، وہ بنانے والے کون تھے اور محمد علی کے شانے سے سوار ہوئے مجھے اجازت ہے میں بھی اب کروں، ہاں نہیں ہوں تمہارے بغیر دین مکمل نہیں، سلام کرتم انا احب من الدنیا وما کہ آپ کے غلام علی کو بھی دین سے نہیں کرتا، کون سی آج ڈر ہو کس شاید تلوار میری ہو کس مناور ہے، بسوں پھر شاید گرمیاں سخت ہوں روزہ ہی رہتی، اور گراموں کی جائے مہمان ہوئی ہو مہمان والی، اب روزہ نہ رکھنے والے اور کہیں عملی کو غلام ہیں تو یہ حدیث البیلی کا گرمیاں سخت ہوں روزہ ہی، اور والی گراموں میں زائد میں یہ شرط نہیں کہ رشتے دار ہو یا اپنا ہو، پر میں کوئی مہمان ہوں مہمان والی، اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوئی اب کسی کثیر سلمان پاسی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کی اجازت ہو تو میں بھی کچھ فرمایا ہاں تم ہو، یہاں بھی ہمارے والے نے اللہ کے درجات بلند فرمائے، مولانا کوئی حسین کیسا بہاوت ہو جائے کوئی جملہ بڑا پیارا فرما دے، وہ کہتے ہیں کہ عظمت سلمان کا اندازہ یوں لگاؤ جب نبی نے بیان کیا ایک مضمون، ایک علی مضمون سننے والے ایک غیر مضمون سننے، جب علی نے بیان کیا علی مضمون سنانے والے ایک نبی مضمون سننے والے ایک غیر مضمون سننے والے، ایک سلمان کے جنم کے قربان ایک غیر مضمون سنانے والا 2 مضمون، سلمان کہو تم کیا کہتے ہو، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند، عمارت المسجد، مسجد کی تعمیر ہوتے ہوئے دیکھوں سلمان کو بڑا پسند، اخون کو بڑھنا قدم آئے آپ کے قدموں میں بیٹھنا بڑا پسند ہے، اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بندہ تو بڑا بڑھے علی میری ابھی طالب آپ کے بھائی کے چہرے سے نظر کرنا اللہ کی چہرہ محمد علی کا اور دربار محمد کا چہرہ علی کا سلمان ہوگا، میں پر برداشت ہو گئی، حدیث مکمل ہو گئی، لیکن تھوڑا سا اور کر دوں، پروردگار عالم نے فرمایا میں جبرائیل امین جاؤ تم 20 بار میں اپنے میں شریک ہو کر بعد سلام فرما دو تمہارے رب کو بھی 3 چیزیں بڑی، اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ
کہ اللہ رسول السلام کے بعد فرمان ہے کہ 3 چیزیں بڑی پسند. کون کون سی؟ لسان ذاکر، زبان تمہاری کو ذکر کیا، قلب شاکر، قلب تمہارا وہ شکر دے، جس منہ صابر امتحان میں ہوں تمہارے جسم صبر کرے. اب اللہ کیا چاہتا ہے، نبی کیا فرما رہے ہیں، مسجد نبی میں کیا بات ہے، جو ہے سوال کے تک ہمیں پتہ ہے کیا تک نہیں کہ کسی کا اللہ تھا شکر. زبان ہماری حضور جہاں کا ذکر نہیں، کلام کا ذکر نہیں، لسان ذاکر، تم قرآن پڑھتے ہوئے نظر آؤ، تعلیم آل محمد احادیث پڑھتے ہوئے نظر آؤ، قلب شاکر، تمہارے قلب ان کے شکر، جس منہ صابر، جس میں امتحان لے لوں تو پھر صبر کرتے ہوئے. جب نکلنے لگے میں بس برباد ہونے لگی جبرائیل امین ہے یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں بھی نہ اپنا حصہ بیان کر سکتا کہ مجھے بھی تو 3 چیزیں بڑی پسند. جبرائیل تم تو تمہیں کیا فرماتے یہ 7 رات کسی بھی گمراہ کی ہدایت کرنا جبرائیل کو بڑا کسی بھی گمراہ کی ہدایت کرنا سلیمان کو بڑا پسند ہے. محبت المساکین، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا ابراہیم کو بڑا پسند ہے. اور معاونت المظلوم، کسی مظلوم کی معاونت کرنا، مظلوم کی معاونت کرنا ہے، مساکین سے محبت کرنی ہے، کوئی بھی غلط بات ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی تو ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کسی کو اچھے کام کا حکم دینا کہ قرآن میں بات کرنا اور برے کام کرو، یہ اللہ کا ایمان ہے. اور بالکل زیادہ وقت کی نہ چند جملے ہیں اس امام کے بھی ذکر کر دوں. یہ شہادت کیونکہ دونوں مانوں کی شہادت کا نبی پاک نے حساب معلوم ہوگا. نبی پاک کو یہودی عورت نے جہر کیا تھا اسے باہر تو نبی دنیا سے کسی نے 28 سفر کو 11 ہی ہے. اور یہ نبی پاک کا ہوا تھا جس کے لیے نبی نے فرمایا میرا حسین اور حسن دونوں جوان جنت سے سارے ان کی شہادت ہے 28 سفر 85 یہ ہے. شریف آنا انسان اگر وہ نبی پاک کو ملائیں گے نبی کی شبیہ سے، یہ دونوں بچوں کو جمع کرے نا جن کو حسن اور حسین کہتے ہیں، یہ حسنین، شریفین، نجیبین، کریمین، یہ کریم بھی ہیں، نجیب بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حسنین بھی ہیں. ایک کی شبیہ آدھی کی بھی حسن کی محمد عاشق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدھے حسین کی بھی. اس لیے فرمایا کہ ساتھ محبت کرنا، یہ جنگ کرے تو بھی مان لینا، سو کرے تو بھی مان لینا، ان کی ہر بات تم نہیں جانتے ان کی عظمت کیا ہے کہ کائنات کی نبی کا سردار اپنے شانوں پہ سوار کرا کے یا کوئی پہ سوار کرا کے مدینہ کی گلی میں چکر لگا کے بتانا چاہتا ہے لوگوں پہچان کو کیا اگر ان کے منہ سے ان کی والدہ کرام کی قدر کے منہ سے صرف لفظ نکل آئے کہ تمہارے کپڑے درجی لا رہا ہے تو پروردگار درجی کو امر رشتوں کو درجی بنا کے بھیج دیتا ہے. جاؤ محمد کی بیٹی جو ہے ان کی ماں کی وجہ سے رائے خوشنو دیے بی بی فاطمہ الزہرا بلندر صلوات نبی پاک کی جسم پہ روشنیاں ڈالی جاتی ہیں، سیدہ طاہرہ دیکھتی ہیں. آپ کو پتا بی بی پاک کے مسائل میرا مان نہیں ایک جملہ کرتی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا مسائل ہوں گے. تمام کو بار مقامی نبی پاک کی حالت نماز میں جسم پر روشنیاں ڈالتی ہیں. محمد کی بیٹی عالمین کو امریکہ سے نکل کر ہمیں بات کریں آگے اگر مدینہ کی گلی کے موڑ پر شام جائے وہ اللہ کی شان میں گلگاہی کرتا ہے تو اس کو کہہ کر بھیجا جاتا اس کے تحت ساری گزاری کرتا ہے. ایک غریب کا پڑھنا نہیں جاتا ہے ہم آنے والے تو ناواقف تو جانتا نہیں، اگر تجھے کھانا چاہیے تو کھانا دوں گا، خرچہ چاہیے تو خرچہ دوں گا، لاکھ دوں گا، رعایت کی جگہ دوں گا. 3 دن اپنے گھر میں رکھا، ہر چیز کو لے کے جب اس کو رخصت کیا تو میں گواہی دے دوں
ہم بھی کرتے ہیں تو یہ کرواتا بیچ واقعات کرنے والا کئی بار اپنے گھر کا مال اللہ کی راہ میں لگا دینے والا. کسی نے کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں اتنا دیتے ہیں آپ کام کیا کریں. فرمایا نہیں, اگر میں ان آنے والے مساکین غربا سائلین کے اوپر اپنا ہاتھ روک دوں گا تو اپنا ہاتھ روک دوں. ایک بندہ آیا اس نے کہا مجھے دے, میں شاید ایک اور بزرگ کے پاس گیا, انہوں نے تھوڑا سا دیا, اس کا بھی تھوڑے سے زیادہ ہے, کسی ان کا فلاں دروازے میں چلے جاؤ, یہ وہ دروازے سکیوں کا دروازہ ہے. تو آپ نے 50 پیسے دیے. امام حسن علیہ السلام نے 49 پیسے دیے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے 48 پیسے دیے. اسے پوچھا, فرمایا کہ یہ مجھے برابر ہے. امام حسن فرمانے جو میرا بھائی کرے گا میں اسے ایک درجہ کم کروں گا, وہ میرا بڑا سے بزرگ ہے. جعفر کہتے ہیں جو میرے بھائی کریں گے میں اسے ایک درجہ کم کر کے اس کی ضرورت بھی پوری کر کے اور ایک سے برابر بھی دیا. ایک وقت میں اگر ایک امام ہے تو کہ یہ کام ہے. بڑی عظمتوں کا مالک, علم اگر دیکھیں تو علم کا سمندر, عبادت کرے تو چہرہ رنگ اردو کے وقت زرد ہو جائے, اور پوچھنے والا پوچھے کہ آپ جنت بجوان ہونے جانے کے سرکار آپ کی منزل ہے, آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ بیٹی سے کیوں برداشت کرتے ہیں. فرمایا تم جانتے نہیں اس پروردگار کی دربار کی عظمت جہاں تک جا رہا. تصور الوہیت, وحدانیت, تصور قیامت اور کل میں نے کیا تھا, چور چوری کر کے روپیہ نصیب کر 30 روپیے کا 30 نہیں ہیں, اور میں نے 3 گنا 27 پھر بھی میں نے دیتے ہیں. یہ ہے کلچر جو آج کے دور کا ہے. آج بھی کرنا ہے چوری کے پیسے سے, سود کے پیسے سے, رشوت کے. ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا کب اسی شعبے کا جو رشوت لیتے ہیں, تو اس کے بعد جسے لوگوں نے کام کیا تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے, بس یہ کہنے کہ آپ یہ سائن کرتے باقی ہم جانے آپ کا کام, اس کا اعتکاف بھی جاری, باقی کاروبار بھی ہماری. لیکن امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, ان نماز تقبل اللہ من المتقین, اللہ کو صرف متقین کے اعمال کی قبول کرتا ہے. ہمیں متقین دیکھنا چاہیے, بہت زیادہ متقین کے قرآن اور ہم لوگوں نے کیا دیا, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو. جب ہم ایک متقی انسان بنے اور وہ تقوی اختیار کرے تو پھر حکومت رکنا نہیں, ایک جماعت بنا دیں. وہ جماعت بنے گی متقی, پھر اپنے امام کو یاد کرو, اس کا نام کیا ہے امام المتقین. امام المتقین کا پردان شریف النام کے امام. اب زیادہ پڑھنا بات تو بہت بلند, ان کی سیرت, ان کا کردار, ان کی عبادت, ان کی رعایت, ان کی امانت, ان کی دیانت, ان کی ثقافت, ان کی شجاعت. جنگ جمل میں واقعہ پوچھو ایک وقت کے بعد کہیں کر محمد حنفیہ کو علی بن ابی طالب نے اپنے پردان کو, محمد حنفیہ کو تلوار لے کے بھیجا, جاؤ جنگ کرو. وہی جملہ فرمایا, تدور جبال بنا دل پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں, تیز پائے ٹکرار میں کوئی لڑکی نہ آئے. جنگ کی ہے لیکن ایک مقام کے اوپر رکے, تاریخ لکھا ہے ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں محمد حنفیہ رکے. یہ بتایا جنگ کرنا میرے پتا کہ جنگ جمل کا میدان ہوگا اسی طریقے کا بھی چل جاتا ہے, لیکن ایک مقام کے ساتھ محمد حنفیہ رکے, کیونکہ ہم نے حضرت رسول اللہ صاحب کی فراست دیکھی نہیں. آج امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے, تلوار لے کے سے مقابلہ کیا, دشمن کو ڈھیر کیا, فاتحانہ انداز سے واپس آئے. جب فاتحانہ انداز سے واپس آئے تو تھوڑا سا غلط ہوا محمد حنفیہ,
اس منظر کو دیکھ کر ہی نہیں ہوئے پورا پرماتما یاد کر دیا محمد نے دیا تو پریشان نہ تو علی کو کرنا تھا یہ محمد کا علی کے دیکھوں کر محمد علی کے دیکھوں میں بڑا ہم نے تو بات کام نہیں کی کیونکہ ہم نے بتایا نہیں کیا ہمارے ہم کو ایک رواج ہے مرد دین سے ہاتھ کے بات کر کے اب آج اس مجنون میں کرنا چاہتا ہوں اس کی شہادت سے قبل آج مجھے لیکن ایک نبی پاک کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس نے جو علامہ شیخ عباس قومی نے منتہی رمال میں تحریر کی ہے وہ زبردست سنیں گے اس کے بعد سید کے دو چار کس طرح سے آپ نے فرمایا نبی حضرت عبداللہ بن عباس اور سنیے ان کے پاس کیا عبداللہ بن عباس روایت بیان کرنے کے نبی پاک نے فرمایا ایک میرا بیٹا جس کا نام حسن ہے بڑے درد کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا فرمایا جب میرا بیٹا شہید کیا جائے گا اس کی شہادت پر ساروں آسمان کے فرشتے کی جائے آسمان کے فرشتے کی جائے کر کے کائنات کی ہر شہر میرے حسن پر ہوئے فرمایا دریا کے فرشتے بھی میرے حسن پر ماتم کریں گے دریا کی مچھلیاں بھی گریا کریں گی میرا حسین پھر ایک آپ مومنین کے لیے ایک امام نبی پاک نے ایک سبق دیا اچھا خوشخبری سنا فرمایا تو میرے حسن پر روئے گا جو میرے حسن کی شہادت سے گریا کرے گا قیامت کے روز یہ دن اور یہاں کے رو رہی ہوگی جو میرے حسن کی مصیبت سے پریشان ہوگا اندونار ہوگا قیامت کے دن بڑا سکون کے ساتھ یوں بنایا جو میرے حسن کی قبر جنت بقیع میں جا کے زیارت کرے گا نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں رکھوں گا بنایا جو میرے حسن کی میت کو کہ مرنے کے بعد جنت بقیع میں میرے نوازے کی اجازت کرے گا میں گواہی دیتا ہوں ضمانت دیتا ہوں قیامت کے لوگ پورے سلام اگر میری شہادت پر گریا کرنے کے لیے اگر سوال ہے تو میری سیرت برباد کرنے لگتے ہیں آپ سنو گے نبی نمازے نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا 11 دن کو اپنے پاپا کو جاتے ہوئے دیکھا 95 دن کے بعد اپنی ماں کو مدینہ سے رخصت ہوتے 40 ہجری میں اپنے پاپا کو لڑتے ہوئے دیکھا یہاں ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہیں یاد کیوں ہو گیا ہوگا کہ علی نے جو بڑی وصیتیں کی ہیں نا 40 ہجری میں آخری نماز میں میرا بیٹا نماز پڑھنا وقت پر پڑھنا پہلی وصیت نماز حضرت علی کا وزیر نامہ شرط چاہیے یہ کام نماز پڑھنا کسی درجات کی ساری بات میرے باتیں میرا بیٹا ایک میری وصیت سے عمل ضرور کرنا یہ جو تیری بہن ہے نا تیری ماں کے انتقال کے بعد میں اس کو احساس سے محبوب بھی نہیں ہونے بہن کا ایک ٹکڑا پڑا ہے جو میرے دیش میں مقبول ہے کہ جب علی کو ضرورت لگی ہے نا جب علی کو 40 ہجری میں ضرورت لگی ہے تو یہ علی کی بیٹیاں اپنے مکان کے دروازے سے کھڑی تھی کوئی بٹائے نہیں میرے بابا کا یہ کبھی نہیں بات نہیں تھی اور جب آئے ہیں نا علی کی یعنی اٹھا کے دیا یعنی لکڑی حضرت وہ لوگ بھی علی نے یہ فرمایا تھا میرا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرو میرے سارے اصحاب کو کہہ دو چلے جاؤ کیوں یہی دلیل تھی کہ میں نہیں چاہتا میری عدالت کے لیے میری بیٹیاں آنا چاہتی ہیں میں نہیں چاہتا میری بیٹی کی آواز آنا آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن یہ تیری بہنیں تیرے حوالے میں یہ کہہ سکتا ہوں ایسا نبی کو بڑا بیوی بڑی مصیبتیں تمہیں دیکھی اپنے دادا کو بھی ڈالتے ہوئے دیکھا اپنی ماں کو بھی ڈالتے ہوئے دیکھا اپنے باپ کو مدد کرتے ہوئے دیکھا لیکن کسی کو حوصلہ رہا کوئی بات نہیں ابھی حسن مجبور
جس بہن کا بھائی مضبوط ہوگا مجھے چل رہا تو میں کوئی بات نہیں کہ میرا بھائی مضبوط ہے، لیکن میں کیا کروں؟ وہ لمحات آ گئے کہ جب علی کے اس مردان کو نبی کے نوازے کو زینب کے اس بھائی کو زہر دیا گیا، زہر کے اثرات آگے پھیلے، آہستہ 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 روایات بھی بیان کرتا ہے۔ ایک علی کا بڑا محب ہے امام حسن علیہ السلام، وہ آیا عیادت کے لیے، کہتا میں نے دیکھا عجیب منظر ہے، ایک درد پڑا ہوا اس میں امام حسن علیہ السلام اونچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہر سے خون نکل اور جگر کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کے اس کو منہ سے آ گئے۔ وہ رونے لگا، اس نے رونے کے بعد ایک سوال کا فرمایا، کہنے کا مولا بھی علاج پوری کرتے، فرماتے موت کا کیا علاج ہے؟ کچھ اس نے پڑھا، کچھ اس نے پڑھا، جملہ یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی دیر میں راوی بیان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ایک ان کے ساتھ اسود نامی صحابی کیا، دونوں پھر بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے یا آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امام نے فرمایا بس آج کی آخری رات یہ میرا حسین ایک میری میں نے جو عجیب منظر دیکھا ہے وہ سن لیں۔ آج رات کو میری ملاقات اپنے نانا سے بھی ہوگی، اپنے والد سے بھی ہوگی، اپنی ماں سے بھی ہوگی، حضرت امیر حمزہ چچا سے بھی میری ملاقات ہوگی، آج میری جابر تجار سے بھی میری ملاقات ہوگی۔ میرا بھیا ہی کام کرتا میں جا رہا ہوں، میری زینب دے رہا ہوں، میرا حسین یہ ذہن کو خیال رکھنا۔ میرا خیال ہے امام نے نہیں کہا ہوگا کہ بھیا حسن جب تک میں زندہ ہوں اس سے اتنی کو میں گالی دیتا ہوں، سب مولوی سر کے پاس زینب جانے اور زینب والے بس دو تین وصیتیں امام کی سنیں، یہ بات دیکھنے کے لیے آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیا حسین آپ حسن کی چند وصیتیں نوٹ کرنا۔ پہلا کام نہیں کرنا کہ جب مجھے حسن کرنا بھیجو کوشش کرنا مجھے نانا کے مزار کے باہر اور اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ مجھے صبر نہ کرنے کے تو میرے بھیا حسین تلوار نہ اٹھانا، مجھے بھی نہ کرنا، لے جانا مجھے جنم مدینے میں ماں کے ساتھ پورن کر دینا۔ اپنوں میں ذمہ داری کے حالات یہ ہے، بہن کو حیاتی کا پردہ نہیں ہو رہا ہے، بہنیں گریا کر رہی ہے، صحابہ سارے ہاتھ کے ہیں، اتنے باز داری نے کہیں جب سب ہو چکا حضرت نہیں ہو گئے، ہر طرف اللہ کے والے مراد ہو گئے، لوگ سمجھ گئے محمد رضا پڑھا گیا نہیں، اور جب نہیں ہوئے پھر دوسروں کا فرما کے بعد میت کو اٹھایا گیا، اٹھا کے جب لے گئے اس مقام پر جو حامی کے بدل نے کہا تھا مجھے نانا کے برابر میں دفن کرنا، بہت سے لوگ جمع ہوئے اور مروان بھی آگے آگے تھا، انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہمیں حکم ہے کہ آپ کو جمع زبردستی ہونے دیں گے، عزت خاندان بنی ہاشم کے لوگوں نے درباریں توڑ دی، لیکن حسین فرماتے ہیں اس دربار میں جلالی میں حسن میں جو کھا گیا مجھے وصیت کر دیا کوئی بات نہیں ہے، مجھے نفر ہونے دے دربار میں اٹھا یہاں تک تو کوئی بات نہیں، دربار نہیں اٹھی تھی نفر ہونے دیا گیا، لیکن دنیا اسلام کا پہلا جنازہ ہے جس میں تین تاریخ اسلام نے لکھا اور تمام اور کی لکھا کہ علی کے فرمان کی میت سے تین مسائل جا رہے ہیں، 70 دن لگے، جب 70 دن لگے باپ فرماتے حسین اپنے صاحب کو اپنے خاندان کے لوگوں کو تم کوئی بات نہیں تین لگنے دو، میت کو کر لے گا اس کے بعد آپ کو جنرل میں دفن کیا جائے گا، یہ دعا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اسی میں ختم کرتا ہوں، جب 70 دنوں کے ساتھ بتاتے کوئی پھر لوگ کوئی ہمارے علماء بیان کرواتے کوئی میت ایسی بتاؤ جو دفن کے بغیر کہاں آئی ہو
اور تیر لگے ہو وہ کہتے 70 تیر تھے. ہمارے عالم دین کو بادشاہ نے استاد نے پوچھا کتنا لگا یہ بتائیے 70 تیر نکالے بھی پورے وہ دروازے کا تیر ڈھائی